چیز ہماری پہنچ سے باہر ہے تو ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلڈز کے دوران، جیسے آپ کو پتہ ہے، وہ تقریباً ہر جگہ گئے سندھ میں. ایک دن انہوں نے مجھے شام میں کہا کہ چیف منسٹر مجھے لوگوں کے گھر بنانے. خیر میں نے ان کی بات سنی، واپس آیا، میں نے 2-3 لوگوں سے کنسلٹ کیا، اور جب انہوں نے نمبر بتائے تو میں نے کہا کہ اب اس کو رہنے دیں. اور یہ شاید خیال تھا کہ کل تک شاید بھول جائیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اگلے دن جب مجھ سے ملے، وہ پہلا سوال انہوں نے کہا مجھ سے کہ کیا کیا تم نے. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جی اب یہ کرنا پڑے گا ہر حال میں. ایک بہت مہمت ٹاسک تھا جو آپ نے ابھی دیکھا بھی. آپ کو بھی بتایا گیا کہ یہ سندھ کا نہیں، پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، جہاں پہ ہم 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس وقت ہے وہ 8 لاکھ گھر جو نیپال میں زلزلے کے بعد بنائے گئے تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گائیڈنس تھی. ہم نے انیشل اپنا گراؤنڈ ورک کرنا شروع کیا. پیسہ 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں. ہم نے اپنا کام شروع کیا، ورلڈ بینک سے بات کی. فیبرری 2023 میں، یعنی ابھی سے جنوری 2023 میں، ابھی سے کوئی 1.5 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، جنیوا گئے. جنیوا کانفرنس میں ہم نے یہ پروجیکٹ اپنا پریزنٹ کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، ان تینوں نے اس پروجیکٹ کے لیے ہماری مدد کی اور ادھر باتیں کی. اور ہوا یہ کہ جب تک ہم اس کانفرنس سے نکلے تھے، سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی پروجیکٹ کو ملا تو یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا. ہماری ہمت اور بڑھی، اور فیبرری سے لے کے ہم اگست تک تو تھے حکومت میں. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ بڑا، اور ہوئے بھی، ایکسپیکٹیشن ہوگی بہت زیادہ ہے. میرا اگر گھر گرا ہے تو میرے لیے تو ایک دن بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جس تیزی سے یہ کام ہوا، اس کے اندر ہم نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو، لوگوں کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. ایک سروے پہلے ہوا تھا. ہم نے کیا کیا کہ پورے سندھ کے لیے 6 کمپنیاں، 6 نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جن کے نام ہیں، جو جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ ایک ایک گھر کو، جو پہلے گورنمنٹ نے، وہ آرمی اور گورنمنٹ نے ساتھ مل کے ایک جو پہلی سروے کی تھی، ایک ایک گھر کو وزٹ کریں اور اس کو ویریفائی کریں. دوسرا جو بڑا کام کیا اس طریقے کے پروجیکٹس میں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً $1.5 ارب، بلکہ $2 ارب کو جا کے ٹچ کرے گا جب یہ فائنل نمبر آئیں گے ہمارے. تو اس کا مطلب ہے کوئی 600 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اتنے بڑے پروجیکٹ میں سوالات بھی بہت اٹھتے ہیں. اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ 1 روپیہ بھی کوئی پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. ہر بینیفیشری کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. ایک بڑا مرحلہ تھا، اس میں بڑی تکالیف بھی، لوگوں نے بھی بہت شکایتیں کی کہ یہ ہم اب جائیں ادھر سے بینک اکاؤنٹ کھولیں. لیکن ہم نے انہیں سہولت مہیا کی، ان کے گھر تک آ کے وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کار ان کو کر کے دیا. اور اس وقت تک 8 لاکھ کے قریب بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. جنہوں نے کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے، انہوں نے وہ بینک اکاؤنٹ کھول لیے اپنے. یہ انکلوزیوٹی ایک طریقہ تھا. دوسرا جو اس سے بڑا فائدہ ہوا، ہم نے یہ 21 لاکھ گھروں کے لوگوں کو، اور یہ تقریباً 16 ملین کے قریب لوگ ہیں، یعنی 1.60 کروڑ. اچھا، اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ 154 ممالک سے زیادہ کی آبادی ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت. ان 16 ملین لوگوں کا، جس میں بچے، بوڑھے،
مرد خواتین سب شامل ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں، جیو لوکیشن کے ساتھ ان کے ہمیں پتہ ہے، ان کی جو آمدن ہے وہ پتہ ہے کہ ان کی آمدنی کیا ہے، اور جو ہماری یہ ٹوٹل لوگ، وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدنی 10,000 روپے سے کم ہے. اب یہ آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے تو کہا ہوا ہے 32,000 روپے منیمم ویج ہونی چاہیے، لیکن ہمارے رورل ایریاز میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں 10,000 روپے سے کم آمدن ہے منتھلی لوگوں کی. 31% لوگ ایسے ہیں جن کی 10,000 روپے سے کم آمدن ہے. تقریباً 60,000 لوگ یا 70,000 لوگ ایسے ہیں، یعنی اس کے اوپر، جن کی 10 سے 20,000 روپے آمدنی ہے، اور صرف 6% لوگ ہیں جن کی آمدنی 20,000 روپے سے اوپر ہے. یہ اس میں تو یہ اگر کوئی چیک کرنا ہے کہ جی یہ پورسٹ آف دا پور کو ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا. جو رورل ایریاز میں فارمنگ سے تعلق رکھتے تھے، ان میں وہ سارے لوگ تھے جن کو ہم جو 5,000 روپے فی ایکڑ سیڈ کا غریبوں کو دے رہے تھے، جن کی 12.5 ایکڑ سے کم زمین ہے، وہ لوگ بھی اس پوری پاپولیشن میں تھے. تو کئی طریقے سے ان کو چیک کیا کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پیسے دینے کا طریقہ بھی بالکل ٹرانسپیرنٹ ایک بینک اکاؤنٹ کے تھرو کیا. پھر ایک ایسا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا ہے جو کہ آپ نے ابھی دیکھا بھی، اور یہ اوپن بھی ہے، اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بینیفیشری، اس کی لوکیشن ہمیں پتہ ہے. وہ جو گھر اس کا گرا ہوا، ٹوٹا ہوا، یا وہ ٹینٹ میں رہ رہا تھا، وہ لوکیشن کے ساتھ اس کی تصویر، اس کا شناختی کارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ سارا اویلیبل ہے. پھر جب اس کو پہلی قسط ملتی ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ جب وہ سارا ویریفائی ہو جاتا ہے اور اس کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، تو پہلی قسط اس کو بغیر کسی کوئی کام کیے ملتی ہے، تاکہ وہ اپنا مٹیریل وغیرہ خرید سکے. یہاں پہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، وہ گھر اپنا خود بناتے ہیں. ہاں، ان کو سپورٹ ضرور ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز جو ادارہ ہے وہ کرتا ہے، کہ ان کو مدد کرتا ہے کہ جی تمہیں اس طریقے کا گھر بنانا ہے، تمہیں میسن کی ضرورت ہے. تو ادھر ایک انہوں نے میسن ٹریننگ بھی کی کہ زیادہ کام تو ہے تو میسنز ان کو اویلیبل ہوں، اور ان کی میسن کو جو پہلے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، انہی میں سے انہیں لوگ چنے کہ یار تم بے روزگار ہو، تم یہ کام کیوں نہیں سیکھتے، تم یہ آپ 4 گھر بنائیں گے، اس سے آپ کو آمدنی ہوگی. وہ مدد ان کو کرتے ہیں، گھر وہ خود بناتے ہیں. جب وہ پلنتھ لیول پہ آ جاتا ہے گھر، اچھا پلنتھ بھی ایسی ہم بنا رہے ہیں، اور یہ ان کی اسپیسیفکیشنز پہ کہ وہ زمین سے کم از کم 3 فٹ اوپر ہو. اور کئی جگہ پہ جیسے بتایا گیا کہ لوگوں نے اس سے بھی اوپر گھر بنائے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جی پچھلی بار سیلاب کا لیول یہ تھا، اگر دوبارہ سیلاب آئے تو میرا گھر کی پلنتھ اس سے اوپر ہوگی، اور میں گھر کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا، مجھے یہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا. پلنتھ پہ جب وہ آ جاتا ہے، دوبارہ ٹیم جاتی ہے، اسی جگہ پہ اس کی تصویر لیتی ہے، چیک کرتی ہے کہ پلنتھ کمپلیٹ ہوئی، اس کو پھر دوسری قسط ملتی ہے. پھر جب وہ اس قسط سے اپنا گھر لنٹل لیول پہ لے آتا ہے، یعنی اب کی ونڈوز کے لیول کے اوپر یا دروازے کے لیول تک، پھر اس کو ایک قسط ملتی ہے. وہی طریقہ کار ہے. اور آخر میں جب وہ گھر کمپلیٹ ہوتا ہے، چھت پڑ جاتی ہے، تو اس کی آخری تصویر بھی ہے. تو یہ 4 تصاویر ہر بینیفیشری کی جن کے گھر کمپلیٹ ہو گئے ان کی آ جاتی ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس. اور یہ اوپن ہے سب کے لیے دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب یہ کہا گیا تھا مجھے وہ ٹائم، وہ وقت یاد ہے جب مجھے چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور میں نے جب تھوڑی سی اسٹڈی کی، میں نے کہا یہ تو بھائی میرے سے نہیں ہوگا. لیکن اگلے دن جب انہوں نے دوبارہ مجھے کہا، وہ بھی وقت مجھے یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہم آج اس جگہ پہ ہیں کہ ہم 8 لاکھ کے قریب گھروں کے کام جاری ہے. 1.25 لاکھ کے قریب گھر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. تو یہ سوچ سے باہر تھی جو ہم نے کر سکے ہیں. اس کے اندر 1-2 اور بھی چیزیں ہیں.
چیئرمین صاحب نے کہا کہ نہ صرف گھر دینا ہے لیکن وہ زمین جو ان کی ہے اس کے مالکانہ حقوق بھی دینے ہیں ان کو. تو جو سرکاری زمین تھی اور زیادہ تر زمین سرکاری تھی جو ہمیں ملی اس میں مالکانہ حقوق کے لیے بھی ہم نے سندیں چیئرمین صاحب نے خود 4-5 ایونٹس کیے تھے, باقی ایونٹس بھی ہوئے تھے اس زمانے میں. پھر وہ سلو ڈاؤن ہو گیا یہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں, کچھ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز ہے وہی بتاؤں گا. لیکن اب ہم اس پہ دوبارہ تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ ان کو جو مالکانہ حقوق ہیں پراپر طریقے سے وہ ان کو دیے جائیں. اس کے اندر ہمیں گھروں کے ساتھ ساتھ جب گھر بنے ایک بڑی پلیزنٹ چینج ہے نا, غریب آدمی جو اپنی جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اور کیا ترقی ہوئی ہے. اور جب اس نے دیکھا وہ پکا گھر آیا, اس کی انٹریکشن ہوئی, لوگ اس سے ملنے آئے, این جی اوز ملنے آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں کہ نہیں آپ ہمیں پانی کا بھی انتظام کر کے دیں, ہمیں واش فیسلٹیز واش رومز وغیرہ ہوں. ہم نے پھر اور اداروں سے بات کی اور اس میں خاص طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں مدد کی. $100 ملین ان کا پہلا آ گیا ہے ہمارے پاس, یا کمٹمنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں. ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں رکی ہوئی چیزیں اس لیے کہ ایکنک ابھی تک نہیں بنی, اور پیسے چاہے ہم ارینج کریں چاہے انٹرنیشنل جہاں پہ بھی ڈالر ملتے ہیں, آپ کو ڈالر میں مل رہے ہیں لون واپس سندھ حکومت نے کرنا ہے, لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول چاہیے ایکنک کی. وہ ایکنک بنی نہیں ہے ابھی تک, تو پچھلے 4-5 مہینے سے ہم اس کے انتظار میں کہ ایکنک بن جائے تو وہ پروجیکٹ ہمارے اپروو ہوں. اسی طریقے سے ہماری ایڈیشنل فنڈنگ ہے, میں نے آپ کو بتایا شروع میں, یہ شاید نہیں بتایا, $500 ملین ہمیں ورلڈ بینک نے دیے. میں نے کہا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ تھا اس ڈونرز کانفرنس میں. اس کو دیکھتے ہوئے $200 ملین ہمیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیے, وہ بھی وہ ایکنک کی وجہ سے رکے, وہ ڈن ہے, سائن ہو گئے, لیکن ایکنک کی اپروول ہونی ہے. $400 ملین ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ, ٹوٹل 500, جس میں 400 گھروں کے لیے اور $100 ملین واش فیسلٹیز کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہی ہے. اس کے بعد یہ ہو گئے $1.1 بلین. ورلڈ بینک سے $400 ملین کی ایڈیشنل ہماری بات چل رہی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کی سکسیس دیکھتے ہوئے, اور اس کی سکسیس یہ نہیں کہ صرف میں بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ تو ہمارے لوگ بات کر رہے ہیں جن کے گھر بنے ہیں, اور ہمیں بھی انہی کی بات چاہیے. لیکن اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا ہے, اس کو بیسٹ ٹرانزیکشن, گلوبل ٹرانزیکشن کا ایوارڈ ملا ہے ابھی پچھلے دنوں. کون سے ادارہ ہے, سنگاپور کا کوئی ادارہ ہے, اس کی طرف سے. تو وہ $400 ملین اور آ جائیں گے. ایک بہت اچھی بات میں نے شروع میں ہی جو ان کے چلا رہے ہیں پروجیکٹ, میں نے کہا تھا کہ اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کرو اور اس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کرو کہ اگر کوئی ایک شخص $3 لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل کے زمانے میں, $3 لاکھ سے ایک گھر بنانا چاہے تو اسے وہ بھی آپشن دو کہ جی میں صرف 3 لاکھ دوں گا, یہ ایک گھر بنے. کوئی کمپنی ہے جو کہے میں 100 گھر بناتی ہوں اور $3 کروڑ اس میں لگیں گے, 3 کروڑ کمپنیوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے, 100 گھر وہ بنائے. اور یہ مجھے خوشی کی بات ہے کہ تقریباً 4-1 ہزار گھر ہمیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے, کمپنیز نے اور انڈیویجولز نے بھی ڈونیٹ کیے ہیں. اور اس کا طریقہ کار بھی یہ رکھا ہے کہ وہ بینیفیشری کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس ڈونر سے, وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے, جیسے اگزامپل ابھی بتایا تھا کہ ٹنڈو محمد خان کا کوئی اگر ڈاکٹر امریکہ میں کام کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گاؤں میں وہ کسی کی مدد کرے, اور وہ کانٹیکٹ کرتا ہے جب, تو ہم اسے ٹنڈو محمد خان کے اس گاؤں یا اس یونین کاؤنسل کے سارے لوگوں کی بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ اویلیبل ہیں. پھر وہ اگر چاہتا ہے کہ جی کسی وڈو کو وہ پیسے دینا چاہیے, لوگ اب ہوتے ہیں جو, تو وڈو کی لسٹ اس کو چلی جاتی ہے اور اس میں سے وہ چوز کر لیتا ہے, پھر وہ 1, 2, 10 جتنوں کو سپورٹ کرنا چاہے وہ ان کو سپورٹ ملے. ایک چیز میں نے آپ کو اور بتانی تھی کہ جو 21 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل, ان میں سے 8 لاکھ سے اوپر صرف خواتین بینیفیشریز ہیں, یعنی سنگل خواتین وڈو ہیں یا وہ اس کی بڑی ہیں اپنے خاندان میں, ہم خواتین کو دے رہے ہیں.
یہ بھی اس میں سہولت، جیسے میں نے بتایا کہ انڈیویجولی کوئی آ کے کر سکتا ہے پارٹیسپیٹ. اتنا روبسٹ سسٹم ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی، اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ سب آ کے چیک کریں. اس میں اور بہتری کی گنجائش ہوگی، اور بہتر کریں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ٹائٹلز کی بات میں نے کر دی. اس وقت تک جیسے میں نے بتایا 8 لاکھ کے اوپر گھر بن چکے ہیں یا بننے کے مراحل میں، 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی پیسے ہم نے کافی حد تک، ابھی تھوڑے سے شارٹ ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اتنے نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہم چلے، ہم شروع ہوئے تھے 0 سے اور بڑی تیزی سے ہم نے مراحل مکمل کیے ہیں. میں اس بات کا پوری طریقے سے کاگنیزنٹ ہوں کہ جس کا گھر گرا ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے نیپال والا، جو اس سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا زلزلے کے اوپر، 8 لاکھ گھر انہوں نے بنائے تھے، اور ان 8 لاکھ گھر بنانے کے لیے ان کو 5 سال لگے تھے. ہمیں ابھی 1.25 سال 1.5 سال ہوا ہے چلے جب سے شروع کیا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلے سال ہم بیٹھے ہوں گے، ہم 70-75% گھر مکمل کر چکے ہوں گے. اس سے زیادہ ہی ٹارگٹ ہوگا ہمارا، اس لیے کہ اب جو تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو گئی اس وقت. مشکل کیا ہے کہ ہماری جو PC1 بنی تھی، سرکار سے اپروو ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے جب بات کرتے کہتے ہیں جتنے پیسے ہیں اتنی بات. اس وقت تک ہمارے پاس پیسے کہتے ہیں $500 ملین تھے. 50 ارب حکومت سندھ نے کہا تھا کہ ہم دیں گے، فیڈرل گورنمنٹ نے کہا 50 ارب ہم میچ کریں گے. اس لیے کہ جنیوا کانفرنس میں ان کا وعدہ تھا کہ ہم بھی پارٹیسپیٹ، یعنی حکومت پاکستان کرے گی. اور ادھر انہوں نے کہا کہ جتنے پیسے حکومت پاکستان ڈالے گی اتنے ہی صوبے نے ڈالنے. اس صوبے نے جس صوبے کا میں ہم یہ سپورٹ دے رہے ہیں، 50 ارب ہمارے پہلے 25 ارب ہم دے چکے، خرچ ہو چکے. اگلے سال کی بجٹ میں بھی 25 ارب اور رکھے جا رہے ہیں جو 1 جولائی سے اویلیبل ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی 25 ارب روپے رکھے تھے. آج 6 جون ہے، ابھی تک ریلیز نہیں ہوا 1 روپیہ بھی اس میں سے. پرائم منسٹر صاحب آئے تھے 25 اپریل کو کراچی، اور 15 اپریل کو کراچی آئے تھے. 25 کو پھر میں اسلام آباد گیا تھا ان کے پاس، اور دونوں دن انہوں نے ڈائریکشنز دیں فیڈرل فائنانس منسٹری کو کہ ان کے پیسے ریلیز کریں. آج تک نہیں ہوئے. امید ہے، ابھی بھی امید پہ دنیا قائم ہے، امید ہے کہ یہ ریلیز ہوں گے پیسے. اور یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم پورے 25 ارب نہ ریلیز کر سکے 30 جون تک، تو جتنے ابھی کیے، اگر 10 کیے یا 15 کیے، تو اگلے سال آپ کو اگر 15 ارب کر سکے تو اگلے سال 35 ارب دیں گے، تاکہ یہ 50 ارب کا وعدہ پورا ہو جائے. اور مجھے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنا یہ وعدہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ پورا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایشو ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کی اپروول، پروجیکٹ کی اپروول، جتنے پیسے اویلیبل تھے اتنے گھروں کی ہے. اس سے زیادہ ہم ایک گھر بھی، اور اس لمٹ پہ ہم پہنچ گئے. ایک اور گھر بھی جب ہمارے پاس کافی سب چیزیں تیار ہیں، اس کی پیسے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ اپروول نہیں کہ اس سے بڑھیں آپ گھروں کی تعداد. پیسے ہمارے پاس اویلیبل لیکن اپروول نہیں ہے. میں نے چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، ان کو کہا ہے ادھر کہ کوئی طریقہ نکالیں، کوئی لوپ ہول نکالیں، کوئی قانون میں طریقہ نکالیں کہ ہم یہ پیسے کنٹینیو کریں. اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ درخواست کہ وہ ایکنک بنا لیں مہربانی کر کے، اور اس کی اپروول کر دیں. اسی کے ساتھ اور بہت سارے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ایکنک میں رکے ہوئے ہیں. اب میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایکنک کی اپروول، فار ایگزامپل کراچی کا جو ہمارا K4 کی آگمنٹیشن کا پروجیکٹ ہے وہ رکا ہوا ہے. پیسے موجود ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایکنک کی اپروول ابھی تک ریوائز نہیں آئی ہمارے پاس، جو ماڈیفائڈ آنی. خیر وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی، اس پہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا. تو آپ سب کو بتانے کی آج میرا مقصد صرف یہ تھا کہ سندھ کے اندر دنیا کا پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے، اور اس کی سائز یہ کہتی ہے نا دنیا کا سب سے بڑا. بہت لوگ ہیں کلیم کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم 154 ممالک سے زیادہ، دنیا میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں، ہم 154 ممالک بنا رہے ہیں. جو پاپولیشن ہماری ہے نا، تو اگر ہم یہ جو گھر ہم بنا رہے ہیں یہ ایک ملک ہوتا تو اس سے چھوٹے 154 ملک ہوتے.
یہ ہے جو اس کا کوانٹم. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہاں جن لوگوں کے گھر ابھی نہیں بنے, جن کے شروع نہیں ہو سکیں, وہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ شاید حکومت نے کچھ نہیں کیا, اور میں ان کے ساتھ پوری طریقے سے سمپتائز کرتا ہوں, ہمیں کرنا چاہیے. لیکن جو مشکلات تھی وہ بتائیں, اور یہ بھی آپ سب کو بتاتا ہوں کہ جو مشکلات تھی شروع والی, اس لیے کہ سب سے پہلے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, کام کو کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی کرنا ہے, یہ سب چیزیں مراحل مکمل ہو گئے. پیسے بھی اویلیبل ہو گئے ہیں, 2-4 چھوٹے موٹے ہچز ہیں جو کہ ہماری اپروولس کے ہیں, وہ ہو جائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں امید ہے کہ مل جائیں گے $400 ملین, اور ہمیں ورلڈ بینک سے مل جائیں گے. یہ سب سے ہو جائیں گے تو پیسے ہمارے پورے اویلیبل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو واش کی فیسلٹی دینا, پانی اور ان کی سینیٹیشن کا خیال کرنا, اور اس سے جو اور فوائد ہوں گے, ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے بیماریاں کم ہوں گی. کچے گھروں میں بارش پڑتی ہے, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, وہ اس سے بچت ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ امپاورمنٹ جو ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو, اور یہ آواز جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی لوگوں کو کہ وہ اپنا حق مانگ سکیں. حق تب مانگیں گے جب انہیں پتہ ہو کہ میرے حقوق ہیں کیا. تو امپاورمنٹ, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہمارے ملک میں کئی ایسے جگہیں ہیں جن کے لوگوں کو اپنے حقوق نہیں پتہ, لیکن جب وہ ان پکے گھروں میں اور ایک انٹریکشن ان کا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہے وہ حقوق وہ حکومت سے مانگیں گے, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو وہ ضروریات پوری کریں. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم بیٹھ کے یہ بات کر سکیں کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ کر رہے ہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو مسلسل گائیڈنس کے کہہ رہے ہیں کہ جو کل بھی میٹنگ کی تھی, کل بھی انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ کنٹینیوسلی اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور اس کو اپنا پروجیکٹ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا اپنا گھر بن رہا ہے ادھر. وہ جو فالو اپ ہے ان کا شکر گزار بھی ہوں, ان کی گائیڈنس کا, ان کی مدد کا. شاید ان کی مدد کے بغیر ہم یہ, شاید کہ یقیناً ان کی مدد کے بغیر ہم یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمیں وہ انٹرنیشنل کنیکشنز نہیں تھی ہماری. ان کی وفاقی وزیر خارجہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے بھی بات کر سکے, باقی ممالک سے بات کر سکے اور ہمیں سپورٹ دی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس میں مدد کی, اور لیکن ان سے یہ ضرور درخواست ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھائیں, اور اپنی فیڈرل بیوروکریسی کے چنگل میں نہ آ جائیں کہ یہ پروونشل پروجیکٹ ہے, یہ فلانا ہے. نہیں, وفاقی حکومت اس ملک کے لوگوں کے لیے ہے, اور ملک کے لوگ صوبوں میں رہتے ہیں. ملک کے لوگ اسلام آباد میں نہیں رہتے, اور ان صوبوں کو ان کی مدد کرنی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب ادھر آئے, اور انشاءاللہ ہم یہ جاری رکھتے ہیں اپنی بات. میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. آپ اچھا ایک منٹ, شرجیل صاحب کو جانا ہے, ہمارے فارمر انفارمیشن منسٹر کو میں کہوں گا کہ وہ ہینڈل کر لیں آپ کے سوالات کو. میں سب جواب. جی آصف پہلے ہنا چاہیے. یہ مجھ سے نہ, یہ ان سے پوچھے نا. میں کیا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں بن رہی ہے. یہ جواب وہی دے سکتے ہیں وفاق. اس لیے ایکنک میں ہوتا یہ پہلے بنتی ہے NEC, نیشنل اکنامک کاؤنسل, جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے. اس نیشنل اکنامک کاؤنسل میں 4 صوبوں کے چیف منسٹر ممبر ہوتے ہیں, اور ہر صوبے سے ایک اور نمائندہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے صوبے سے وہ نام آج سے 2-2.5 مہینے پہلے دے دیا. یام خان شورو صاحب میرے ساتھ, میں تو ہوں ایز چیف منسٹر ممبر. یام خان شورو صاحب نیشنل اکنامک کاؤنسل کے ممبر ہیں. اسی طریقے سے باقی 3 صوبوں کی کیا پوزیشن مجھے نہیں پتا, اور پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور پرائم منسٹر کے علاوہ 3 وفاق سے اور لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے ابھی تک وہ فارمولیٹ نہیں کی ہے. تو یہ NEC بنے گی, اس کے بعد ایکنک ہوتی ہے ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کاؤنسل. تو جب تک NEC نہیں بنے گی تو ایکنک نہیں بنے گی. جو 15 اپریل کو میٹنگ ہوئی تھی میری پرائم منسٹر صاحب سے, تو انہوں نے
10 दिन दिए थे, नहीं 7 दिन, 22 अप्रैल को कहा था कि एक्निक की मीटिंग होगी, आज 6 जून हो गया, 22 मई को, सॉरी 15 मई को एक मीटिंग है, 22 मई को उन्होंने कहा था कि एक्निक मीटिंग होगी, आज 6 जून हो गया। थोड़े से हो यार, सबके सवाल ले लूंगा। माशाल्लाह जबरदस्त मंसूबा है, जो ब्रीफिंग हुई है उसके हिसाब से भी बहुत सारी अच्छी चीजें नजर आई। लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि एक मरतबा फिर जो है ना खौफ एहसास है कि अब की बार एक और सैलाब आने वाला है, कोई कुदरती पानी की गुजरगाहें हैं, कोई इस तरह की मैकेनिज्म भी आपने बनाया है कि आने वाले सैलाब से बचा जा सके? एक तो अभी बहुत अच्छा, लेकिन लेकिन को छोड़ो, कुछ पॉजिटिव भी सोचा करो। नहीं परेशान ना हो इतना। देखें 2020 में जब सैलाब आया था तब भी आधा सिंध, हमारा लेफ्ट बैंक पूरा डूबा हुआ था। 2022 के सैलाब में आप लोगों ने तो जाके सारों ने देखा होगा, मैं आपको अपनी ये मीडिया पे कवर नहीं कीजिएगा या कहिएगा नहीं, मैं अपनी बताता हूँ, मैं तकरीबन हिम्मत हार चुका था जब मैंने पूरे जाके दौरा किया। मैंने कहा मैं क्या करूँगा जाके, जहाँ जाता हूँ लोगों की परेशानी देख के, और जिम्मेदारी मेरी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और हमने अल्लाह ताला की जो की वजह से हमने ये कुछ ना कुछ कर सके। अब क्या पोजीशन है कि हमने काफ़ी हद तक जो वाटरवेज थी उनको क्लियर किया है, पूरा नहीं कर सके और पॉसिबल भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो पुराना खैरपुर जो डूबा था इस दफ़े सारा, वो अभी का नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक एक नेचुरल वाटरवे था। अब मुझे उस शहरों के नाम याद नहीं, शायद आप लोग कोई उस इलाके के हो तो उनको याद हो। उस वाटरवे के ऊपर पूरे पूरे शहर बने। मैं अभी की ये लोग एक जो आम तासुर है ना कि जी सारे कब्जे हो गए, ये हो गए, फलाना हो गया, ये अभी नहीं हुए, कब्जे नहीं है, ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरा अपना गांव जो है ना, उसके पीछे मैंने नहीं देखा वो कभी, इसलिए मैं इस वक्त 60 साल से ऊपर का हूँ, मैंने नहीं देखा कि इधर कोई वाटरवे होती थी। वो नहीं डूबा तो वो है, लेकिन लोग बताते हैं, मेरे गांव का नाम वाहुड़ इसी वाहुड़ कहते हैं जो पानी की, मैं कहा ये तो पानी कहीं है ही नहीं, कहाँ से नहर जो है वो तो अंग्रेज़ों ने बनाई 1932 में। कहते नहीं यहाँ इकड़ो वाहुड़ बंद हो जो ना ये होता था, लेकिन वहाँ पे गांव बने हुए सारे के सारे। तो ये अभी की बात नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की बात है। वो खैरपुर की जो मैं बात बता रहा हूँ, अब उस शहर को जहाँ की आबादी 20-25 हज़ार लोग होगी, आप कैसे रिलोकेट करेंगे? नहीं है पॉसिबल। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब सैलाब आएगा तो बस पानी आएगा और बह जाएगा। ये तो हम कोई इतने अमीर मुल्क नहीं है हमारा, और हमारे सूबा इन चारों सूबों में मेरे ख्याल में इस वक्त काफ़ी, इसलिए कि पीछे किया गया उसे हाथ से, उस पर किसी और दिन बात करूँगा, आज नहीं करना चाहता। वो बड़े जो आपके डेवलप्ड मुल्क हैं उनमें जो क्लाइमेट चेंज से इस वक्त हो रहा है, चाइना की हम बहुत बातें करते हैं, चाइना में जब सैलाब आता है तो आपने देखा आज से 2 साल पहले न्यूयॉर्क में बारिशें हुई थी तो उनकी पूरी सबवेज डूब गई थी। तो जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अल्लाह ताला जो इम्तिहान डालेंगे हम उसमें पूरा उतरेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए लेकिन उसमें ना करें, मेरे सिर्फ ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको आगे पॉजिटिवली देखिए कि सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है, और अल्लाह ताला बेहतर करे कि अल्लाह ताला के खुशनुदी के बगैर कुछ हासिल नहीं कर सकते हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमने वाटरवेज भी बेहतर किए हैं, जैसे मैंने मकानों को बताया कि हमने उनको इस तरीके से बनाने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला अगले सैलाब में जो मकान बन गए, मैं ये नहीं कह रहा 100 बने, तो सिर्फ 125 है ना, 1,25,000 सॉरी 1,25,000 है, बनाने 20-21 लाख है। तो ये 5-6% लोग कम से कम अपने घरों से जाएंगे नहीं, यहाँ ये अपने पड़ोसियों को भी अपनी जगह देंगे, ताकि सैलाब होता क्या है, पानी आता है
कहीं हफ्ता, कहीं 15 दिन, कहीं महीना, कहीं 2 महीने रुका रहता है। और लेकिन वो हफ्ता जो एक दिन जो हफ्ता रुका रहता है ना, आप दरबदर होते हैं। तो कम से कम आप दरबदर नहीं होंगे, आप अपने पड़ोसी को जगह देंगे, वो अपने घरों में रहेगा। गवर्नमेंट ने कोई इमदाद पहुंचानी है तो अपने घरों तक पहुंचाएगी, इंस्टेड कि उनके लिए रिलीफ कैंप्स बनाए, टेंटों में उन्हें रहाए। जब इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं टेंट में, वहाँ हाइजीन इश्यूज होते हैं, वहाँ बीमारियाँ होती हैं, और सारी आप सब ने देखी हुई है ये। तो ये हमारी कोशिश है, और ये ओवरनाइट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये घर तो बना लेंगे, उसके साथ साथ हम ये वॉश फैसिलिटीज़ भी देंगे इनको, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला मूविंग फॉरवर्ड हम उनको स्कूल की फैसिलिटीज़ इस जगह पे, ताकि उन सब की मिले। ये एक प्लान एक पूरा बनेगा ना, एक डेटाबेस हमारे पास इतना रोबस्ट आ गया है। अभी जैसे बताया ना कि आपने शायद जो प्रेजेंटेशन में बताया कि इन घर वालों से अब कांटेक्ट हो गया है हमारे सिंध पीपल्स हाउसिंग। एक जानते हैं घर में अल्लाह न करे कोई बीमारी होती है, तब भी वो उसी को फ़ोन करेंगे, यार ये है, और वो किसी न किसी से वो हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से कांटेक्ट करा देगा। तो ये फ़वाइद है इसके। अच्छा कल की बड़ी अच्छी मीटिंग इस पे, आज इसी पे बाद में कल की मीटिंग पे नहीं, कल की मीटिंग कोई चेयरमैन साहब ने बड़ी उस पे कमेंट किए मिनिस्टर्स पर। तो मैं असल में एक बात करना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले एक इशू बना था, आपके चेयरमैन एंटी करप्शन जो एक्स हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा फेडरल ब्यूरोक्रेसी में, और जो हमारी सिंध की ब्यूरोक्रेसी उसमें बड़ा अंडर डिस्कशन रहा। उस पर क्या अपडेट है? क्या कोई एज चीफ मिनिस्टर आपने कोई उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, के मामले पे तो आप मैं आपको बताऊं ना, एक ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया गया था, उसके बाद वो एक ख़त लिखते तो वही वैसे ही डाउटफुल हो जाती है बात। उस पर ज़रूर एक इंक्वायरी ये प्रॉपर तरीके से जो होनी है वो होगी। उसको आप और ये सारी चीज़ें होती तो उसको पहले ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, जो वो उसने नहीं बताई थी कभी भी। सीएम साहब, मैं जैसे फरमाया गया कि सर मेरा सवाल ये है कि चलो अकरम खां पोइ आज मां तो माफ़ी घुरां यार, कावड़ जो हिकिड़ो त कावड़ एॾी अथव। हाउसिंग स्कीम आप बनाने जा रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो। 21 घर हैं, 21 लाख 21 लाख घर हैं सर। फाइनल कब होंगे? कब हम अच्छा, अब अभी 2 साल देखिए तमाम लोग ये मैंने पूरी आपको बताई बात कि क्या मसाइल थे, कैसे लेट शुरू हुआ। इस वक्त हम रोज़ाना की बुनियाद पे कितने घर तैयार कर रहे हैं? 2000 ऑन अ डेली बेसिस, और ये तादाद अब बढ़ेगी इंशाल्लाह। तो उससे एक हिसाब लगा लें, मैं भी कैलकुलेट कर लूँगा। हम कोशिश करेंगे अगर हम 5000 पर डे तक इसको खींच सकें तो 1.5 लाख घर महीने में बनेगा। ठीक है जी। तो नहीं, इस साल नहीं होगा। नहीं, अगर हम 5 अभी 2000 देखें, इस वक्त 60,000 घर मंथ में महीने में बन रहा है, तो साल में 7,20,000 हो गए। इस हिसाब से तकरीबन 2 साल और। अब इसको हमने स्पीड तेज़ करनी है, और मेरी ये टारगेट होगी कि कम से कम 5,000 की टारगेट पे हम पहुँचे तो हम इसको 1 साल के अंदर कंप्लीट। लेकिन अगेन पैसे हम कर लेंगे अल्लाह ताला। अब मैंने देख लिया ना कि अगर आप अच्छा काम, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो मैं समझा कि सबसे बड़ा हर्डल होगा पैसे नहीं होंगे हमारे पास, अब वो सबसे छोटा मसला है मेरा, यानी हमारा, इसलिए कि लोग देने के लिए तैयार हैं। इतना ट्रांसपेरेंट, इतना बेहतर प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया है कि इंटरनेशनल एजेंसीज, इवन प्राइवेट लोग पैसे देने के लिए तैयार है। तो पैसा इस वक्त लीस्ट है, कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, 154 मुल्कों से बड़ा मुल्क बना रही है। चले वो चाहे एक एक घर हो, सबके एक घर नहीं होते, लेकिन ये क्वांटम देखें कि क्या है इसका। आज सवाल आ गया तकरीबन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो 8 लाख घर हैं, 1.5 लाख तो कंप्लीट हो गए हैं, तो 1.25 लाख, तो आने वाले साल तक हम 8 लाख घर तकरीबन इंशाल्लाह वी हैव द मनी फॉर द 800। इनके लिए पूरे असल में हम पैसे जो डाइवर्ट भी नहीं कर सकते ना। मतलब मेरा घर, अगर आपका घर आ गया, आपको मेरी कमिटमेंट है कि 3 लाख रुपए मिलेंगे, अभी तक आपको मिला है 1.5 लाख, तो मैं आपका दूसरा 1.5 मुझे नहीं दे सकते ये, नहीं तो आपका भी घर रुल जाएगा, मेरा भी रुल जाएगा। तो ये इश्यूज